حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تصنیف سے منقول ہے کہ ایک درویش کا بڑا شہرہ تھا کہ وہ اللہ والا ہے۔ اس کی شہرت سن کر ایک امیر آدمی اس کا مرید ہونے کو حاضر ہوا۔ اس آدمی کی تمنا تھی کہ دنیا کی ہر چیز اللہ نے عطا فرمائی ہے، کوئی ایسا عمل بھی حاصل ہو جائے کہ اللہ کا وصال ہو جائے۔ سو اسی غرض سے وہ اس مشہور درویش کے در پر حاضر ہوا۔ درویش نے اس کے احوال دریافت کیے تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ امیر آدمی ہے۔ درویش کے نفس نے اسے چکمہ دیا کہ اگر یہ امیر آدمی تیرا مرید ہو گیا تو امید ہے کہ تیرے ڈیرے کا لنگر پانی خوب چلے گا اور تجھے دنیاوی اسباب سے بے فکری ہوگی۔ درویش نے اس امیر آدمی کو اپنا مرید کر لیا اور اسے سبق پڑھنے کو دیا۔ امیر آدمی نے کئی قیمتی تحائف اور نقدی وغیرہ درویش کی نظر کی اور چلا گیا۔ چند دن کے بعد وہ امیر آدمی دوبارہ درویش کی خدمت میں حاضر ہوا۔ درویش نے اس کے حال احوال دریافت کیا تو امیر آدمی کہنے لگا، حضرت میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ درویش نے کہا، خواب بیان کرو۔ اس نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ میرے ہاتھوں پر گندگی لگی ہوئی ہے جبکہ آپ کے ہاتھوں سے نور لپٹا ہوا ہے۔ درویش یہ سن کر کہنے لگا کہ میاں تم دنیا دار آدمی ہو، اس لیے تمہارے ہاتھوں سے گندگی لگی ہوئی نظر آئی۔ ہم چونکہ اللہ سے لو لگانے والے لوگ ہیں، اس لیے تم نے ہمارے ہاتھوں سے نور لپٹا ہوا دیکھا۔ امیر آدمی کہنے لگا، حضور اس سے آگے بھی دیکھا۔ درویش کہنے لگا، وہ بھی بیان کرو۔ اس نے کہا، حضور میں نے دیکھا میں آپ کا نور والا ہاتھ چاٹ رہا ہوں اور آپ میرا گندگی والا ہاتھ چاٹ رہے ہیں۔ درویش یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا اور ندامت سے اس نے سر نیچا کر لیا۔ اس خواب نے دونوں کی نیتیں ظاہر کر دیں۔ سو خواب پیر ہو یا مرید، خالص اللہ کی رضا کی نیت ہو تب ہی اللہ کی راہ ہاتھ آتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے ہی کوشاں رہنا چاہیے۔ اسی مضمون کے پیرائے میں سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی نے ایک اور دن ارشاد فرمایا، اگر فقیر اس نیت سے لوگوں کو مرید کرے کہ مجھے ان سے دنیاوی فائدہ ہوگا، روزی کی طرف سے فراغت ہوگی یا شہرت و ناموری ہوگی یا لوگ بزرگ کہیں گے، یا امیروں کو اس خیال سے مرید کرے کہ زیادہ نظریں روپیہ وغیرہ دیں گے، اور غریبوں کو مرید نہ کرے کہ یہ کیا دیں گے، تو یہ سب شرک ہے۔ فقیر کو اس قسم کے خیالات سے پاک رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک شخص جو خود کو پیر ظاہر کرتا تھا حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی کے پاس آیا اور باتوں باتوں میں کہنے لگا، حضرت میرا ایک مرید مجھ سے پھر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، کہاں گیا ہے؟ اس نے کہا، فلاں بزرگ کے پاس چلا گیا ہے۔ فرمایا، کس واسطے گیا ہے؟ وہ کہنے لگا، اللہ کا نام سیکھنا چاہتا تھا، اسی واسطے گیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی طرف بلانا چاہیے، اپنے نفس کی طرف نہیں بلانا چاہیے۔ وہ اللہ کی طرف گیا ہے، اس نے اچھا کیا، تمہیں بھی ثواب ہوگا، یعنی اللہ کے لیے اسے جانے دو تو اللہ تمہاری نیت کے مطابق تمہیں اجر دے گا۔ محض اپنی انا کی تسکین کے لیے اسے اپنا مرید نہ بنائے رکھو۔ پھر سائیں توکل شاہ صاحب نے فرمایا، جو ناقص ہو اور ابھی اسے فقر میں کمال حاصل نہ ہوا ہو تو ایسے شخص کو چاہیے کہ لوگوں کو مرید کر کے قید نہ کر لیا کرے بلکہ انہیں آزاد رہنے دیا کرے، یعنی جس قدر اسے روحانیت کی آگاہی ہے اس سے لوگوں کی رہنمائی کرے، لیکن مرید نہ کرے، تاکہ انہیں کہیں مرد کامل ملے تو اسی سے وصل الہی جو مقصود اصلی ہے حاصل کرے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کی گردن پر بڑا وبال ہوگا جو کامل نہ ہونے کے باوجود لوگوں کو مرید کر لیا کرتے تھے۔ پھر سائیں توکل شاہ صاحب نے مزید فرمایا، اگر کوئی مرد کامل موجود ہو
اس کا مرید یا کوئی اور شخص کسی کو اس کا مرید کرا دے تو جس قدر ثواب پیر کو اللہ کا نام بتانے کی وجہ سے ملے گا اتنا ہی ثواب مرید کروانے والے کو بھی ہوگا، کیونکہ اسے اللہ کے نام کا راستہ بتایا، یعنی اللہ کی طرف بلایا۔ کیونکہ حدیث شریف جامعہ ترمذی میں درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھلائی کا راستہ دکھایا تو اسے اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ اس کے کرنے والے کو ملتا ہے، اور جس کسی کو بیعت کرے محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کی وجہ سے کرے۔ واللہ عالم بالصواب۔